پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسی سندھ طاس معاہدے پر جارحانہ گفتگو کی ہے. تو میرا خیال ہے اگر دونوں کی گفتگو سننے پہلے تو پھر میں آپ چلیں سنائیے. مودی کہتا ہے کیا نہیں روکے گا. مودی کہتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا. جناب اسپیکر، مودی کی یہ بھول ہے. پورا پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. اچھا اسد صاحب، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے بھی بولا تھا، ذرا وہ بھی سنا دیجیے. Pakistan has previously voiced concerns over certain actions by India under the treaty. Consistent with the treaty's provisions, we sought settlement through international mechanisms and respected decisions, even they fell short of our expectations. At no stage was the outright unilateral abrogation of the treaty considered a viable course of action by other side. Water must never be viewed as an instrument of coercion. It is a shared resource, a common responsibility, and ultimately a prerequisite for human dignity and sustainable development. The future of transboundary water governance must therefore be anchored in cooperation and respect for international law. Respect for treaty obligations is therefore not merely a regional concern, but a global imperative. Pakistan remains committed to resolving all issues through dialogue, diplomacy, and the mechanism provided under international law. یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیان. یہ ان کا بیان تو اس کانفرنس سے ایڈریس تھا. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں، اور آج سینٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی خطاب کیا تھا، کیونکہ اس وقت جو قضیہ چل رہا ہے کہ سندھ میں واقعی کوٹری میں جو ہے جو ایریاز بالکل لوور ہمارا ریپیرین ہے، وہاں پہ ان کو اپنی ضرورت کا پانی پورا نہیں مل پا رہا، آدھا تقریباً مل رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بل بلا رہے ہیں لوگ. اب اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو گفتگو کرنی ہے نا. سندھ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. بجٹ جس دن آپ کو یاد ہوگا پیش ہونا تھا، اس دن بھی کر رہے تھے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوور ریپیرین میں ہوتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر یہ آتا ہے کہ جی اوپر والا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. تو اس کے معاملے میں رانا صاحب کا بہت اچھا، ان کی بھی پوزیشن بہت اچھی تھی. بلاول بھٹو کی بھی یہ تھی کہ جی ہمیں یہاں پر پہلے جو ہے ایسے سسٹم صاف شفاف بنانے چاہیے جن سے کم از کم ایک دوسرے پہ تو ہم الزام نہ لگائیں نا کہ پنجاب جو ہے چوری کر رہا ہے سندھ کا. ہاں، کم از کم ہمارا میکنزم کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا میکنزم تاکہ ایک دوسرے پہ الزام لگے، اور ہمیں فوکس ہونا ہے انڈیا کی جانب. اب ہاں، ہمارے لیے اس سے زیادہ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا کہ وہ کون سے ملک گئے ہیں، 5 دن رہے ہیں، اور کون کون سے عالمی اداروں سے انہوں نے رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اور یہ واقعہ گزشتہ 3 ہفتوں میں سے کسی ایک ہفتے کے دوران ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات سر. وہاں پر ان سب سے ہم نے منت ترلا کیا ہے کہ صاحب یہ انٹرنیشنل ایک سندھ طاس معاہدہ ایک دنیا بھر میں گولڈن پیس، یعنی کہ ایک مثال دی جاتی ہے اس کی. ہماری جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے باوجود جو ہے یہ انٹیکٹ رہا، اور اب جو ہے بھارت نے اس کو معطل کر دیا ہے. تو آپ کریں ہماری مدد. ہم تو ثالث ہی کر سکتے ہیں نا، جو میں پہلے تمہیں بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مقدمہ لے آئیں گے، 100% ہم آپ کی حمایت میں فیصلہ لکھنے کو مجبور ہوں گے. لیکن اگر بھارت جو ہے وہ ہم انہیں کہیں گے آئیے اپنا موقف دیں، وہ اپنا موقف تک بھی نہ دے تو ہم کیا کریں گے اس کا؟ یعنی کہ برن بھیج کے گرفتار تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
تو آپ کو سر کو اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میں سیدھا سادہ وہ کہہ رہے تھے کہ کو ٹریک 2 کریں یا تو ہاں بیک یا اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم نے صلح کروائی نا. اب ایک آدھ بیان جو ہے ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ دیں, کل مودی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, ویل یو نو پاکستان ہیز ڈن سو مچ فار می, پلیز وائی آر یو اسٹاپنگ دیئر واٹر. بالکل کہہ سکتے تھے, بالکل کیوں نہیں؟ اچھا وہ پبلکلی نہیں کہہ سکتے, وہ جو آپ بیک ڈور والا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ابھی کان میں کہہ دیں, اس کو تو کہا اس کے بھائی ہاتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جب تک تم وزیر اعظم ہو تو تمہارے پہ حملہ جو ہے مجھ پہ اس کو اپنے پہ حملہ تو بھائی ہم یہ کریڈٹ مت لو نا. انہیں کہو کہ سر 300 ملین ان کو تو دے رہے ہیں, اور میرا خدا کا واسطہ ہے, میرا پانی کا جو آپ لوگوں نے وعدہ کر رکھا ہے ورلڈ بینک ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ نہیں ہوا, وہ نہیں مل رہا وہ تو پورا کرو. تم نے کہے کی گارنٹیاں دے رکھی ہیں مجھے, آگے سمجھ. ہاں ٹھیک ہے. اب اس پوری صورتحال میں جو خوف ترین بات ہے ہمارے سندھی بھائیوں کو جو سمجھنی چاہیے, تمہیں پتہ ہے کہ دریائے سندھ کا جو مین سورس ہے نا, دریائے سندھ کی خاص بات کر رہا ہوں, چناب کی نہیں, جہلم کی نہیں, جہاں سے دریا سندھ نکلتا ہے آپ کہہ رہے ہیں, نہیں, سندھ کا مین جو پانی آتا ہے نا جو اس میں, وہ آتا ہے ایک ہمارے مقبوضہ کشمیر میں سونا مرگ, ٹھیک ہے, اس کے قریب ایک ہوتا تھا گلیشیئر تھا اس کو, جی بھی تھجواس اس کو کہتے ہیں, تھجواس تھا, اب نہیں ہے وہ سر. یہ 95% فضا میں تحلیل ہو گیا ہے. ایک زمانے میں یہ چوڑا ہوتا تھا 54 اسکوائر کلومیٹر. کتنے کلومیٹر؟ 54. ابھی کتنا ہے؟ 2.5 سکڑ کے 5% رہ گیا. کلائمیٹ چینج. ہاں. اب بھارت کی مکاری دیکھیں, بھارت نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہماچل پردیش جن کا جو ہے نا, وہاں سے بھی پانی کے دریاؤں کا پانی جہاں آتا ہے, بہت زیادہ سیلاب آیا تھا, تباہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو چھوٹے موٹے گلیشیئر جو ہمالیہ والے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے یہ پنجاب, ہریانہ اور یو پی ان سے آبیانے میں حصہ لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم یہاں پر جو ہے وہاں پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پورے میئرز لیتے ہوں گے. سر وہ نہ صرف لیتے ہیں بلکہ وہ پیسے لے کر باقی لوگوں کو گلیشیئرز کے آس پاس علاقے کہتے ہیں کہ آپ یو پی میں یہاں آباد ہو جائیں, جبکہ اس گلیشیئر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں نہیں, اس کے لیے تو الٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک بنا لی امر ناتھ یاترا, اور امر ناتھ یاترا جو ہے وہ بالکل وہ اٹ سیلف اس کا دھڑا دھڑ اس کی برفی, اور وہ لاکھوں کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈیلیبریٹلی امر ناتھ یاترا کو انہوں نے ایشو بنا لیا ہوا ہے کہ جی یہ تو ہمارا مذہب, اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو امپیکٹ کرتی ہیں اس گلیشیئر کو. نہیں وہ تو یار, یہ تو میں تمہیں خاص تھجواس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو باقی ہیں وہ تو جہلم اور چناب کو بھی وہ تو سارا وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو وہ دریا جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, اور وہ مقبوضہ کشمیر کے گلیشیئرز کی حفاظت کے لیے وہ اقدامات نہیں لیتے جو ہماچل پردیش میں پانی کی سورسز کو بچانے کے لیے وہ پاکستان کو فیڈ کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ پاکستان کو چونکہ فیڈ کر رہے ہیں, دیٹس وائی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ ان کو خراب کرو. تو سندھ کے لیے سب سے زیادہ فکر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ جیسے یہ انڈیا نے بنایا ہے کہ وہ پنجاب, ہریانہ اور یو پی سے کہتے ہیں بھی آپ یہاں میں اضافی رقم دو, تو پنجاب اور سندھ بھی دے نا کہ گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو ہم اس طرح کا کریں کہ یار, اور وہاں جو کلائمیٹ امپیکٹس ان کو روکا جائے, پھر وہاں پہ آپ یعنی ٹورزم کو روکیں, کم کریں, مطلب لمیٹڈ کریں ود سم ایس او پیز, ٹھیک ہے, اس کو مہنگا کریں.